السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں اور قرآن و سنت سے جڑیں۔ چلیے پڑھتے ہیں آج کی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ ایک رامو نام کا لکڑہارا رہتا تھا جو دن رات لکڑیاں کاٹتا تھا اور انہیں لاد کر اپنے گدھوں پر لے کر بازار کی طرف روانہ ہوتا تھا تاکہ ان کو بیچ کے اپنا گزر بسر کر سکے۔ رامو کی خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا اور رامو نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ رامو ان پڑھ تھا اور وہ بہت ایماندار تھا۔ وہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور اپنے گدھوں پر لاد کر انہیں جنگل سے لے کر شہر کی طرف لے جاتا اور انہیں بازار پہ کم داموں فروخت کر دیتا، مناسب داموں فروخت کر دیتا۔ رامو بے حد ایماندار تھا۔ رامو جو لکڑی کاٹتا وہ بھی بہت پائیدار اور منفرد ہوتی۔ دکان والے اور لکڑی والے، اس کی فرنیچر والے رامو کی لکڑیوں کو بہت پسند کرتے کیونکہ ان کے گاہک اس سے بنا ہوا فرنیچر بہت پائیدار اور مضبوط ہوتا اور گاہکوں کو بہت پسند آتا۔ تبھی تو فرنیچر والے لگے ہاتھوں رامو سے مناسب قیمت پر لکڑیاں خرید لیتے ہیں کیونکہ لکڑیاں ایک تو سستی تھیں اور دوسری پائیدار تھی، اور رامو ان کو سستے داموں بغیر کسی نوک جھوک کے فراہم کر رہا تھا۔ رامو اپنی تھوڑی بہت جو اس کی آمدن ہوتی وہ اپنی جھونپڑی پر لے آیا۔ رامو کا ایک کچا سا مکان تھا جس میں صرف ایک چارپائی تھی اور ایک چولہا لگا ہوا تھا۔ اب چونکہ گرمیاں آ گئی تھیں، رامو کا ایک گدھا اور گدھی تھے۔ گدھا مر جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے۔ رامو اپنے گدھوں کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، ان کی مالش کرتا ہے اور جو چیز خود کھاتا ہے وہ اپنے گدھوں کو کھلاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹائم پر چارہ دیتا ہے اور ان کی مالش کرتا ہے۔ اب رامو کے گدھوں کو کیونکہ گرمیوں کا سیزن تھا اور رامو کے گدھوں کو گرمی بہت لگتی تھی۔ رامو اب بہت پریشان تھا۔ رامو جو کہ اب تک گرمی میں ہی رہتا تھا، اپنے لیے کوئی پنکھا وغیرہ نہیں لگایا تھا، لیکن اس نے اپنے گدھوں کے لیے پنکھا خرید کر لایا بازار سے۔ لیکن گدھے تھے کہ ان کی گرمی کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور بات بھی سچ تھی کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ رام نگر میں بہت گرمی پڑی تھی جو کہ رامو کا گاؤں تھا۔ رامو بہت پریشان ہوا۔ رامو اپنے ہاتھوں سے بھی ان کو پنکھی جھول جھول کر ہوا دیتا، لیکن گدھوں کی گرمی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نقاہت اور تکلیف سے ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ رامو بھی بہت پریشان تھا کہ گدھوں کے لیے کیا کرے، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ تو کرتا ہے، ان کو شام کو لا کر باہر سے ٹھنڈی برف بھی کھلاتا، ان کو ٹھنڈا پانی پلاتا، ان کو ٹھنڈے پانی سے نہلاتا، لیکن گرمی بہت سخت تھی اور گدھوں سے وہ برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ رامو بہت پریشان تھا اور رامو کی ساری جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ گدھے پریشان تھے اور بیمار تھے، وہ کام کو جانے کے قابل نہیں تھے۔ رامو اب اکیلا ہی جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور خود ہی انہیں بازار میں جا کر فروخت کر دیتا کیونکہ اس کے گدھے بیمار تھے۔ رامو یہ کام اب اکیلے کرتا تھا، وہ خود ہی سارا دن لکڑیاں کاٹتا، اپنے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھلی باندھتا اور اتنے دور شہر جا کر بازار میں انہیں بیچتا۔ رامو تھک ہار گیا۔ اب رامو نے سوچا کہ اب ان گدھوں کا کوئی علاج کرنا چاہیے کیونکہ گدھے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی تھوڑی بہت جو جمع پونجی ہے وہ جمع کر کے گدھوں کے لیے اے سی لے آئے۔ اب رامو یہی کرنے لگا۔ رامو روز جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں فروخت کر دیتا۔ پھر رامو اٹھتا، صبح کچھ کھائے پیے بغیر اپنی روٹی بھی گدھوں کو دے دیتا اور خود بھوکا پیاسا جنگل کو جاتا، وہاں لکڑیاں کاٹتا، محنت مشقت کرتا، کندھے پہ لاتا اور شہر آ کر بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے رامو کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے جس سے وہ اے سی خرید کر لا سکتا تھا۔ اب رامو نے اپنے کمرے پہ اے سی لگایا اور اپنے گدھوں کو کمرے میں لے آیا۔ اے سی کی ہوا لگتے ہی گدھوں میں جیسے نئی جان آ گئی ہو، وہ خوشی سے تملا اٹھے اور بہت خوش ہونے لگے۔ انہی دنوں جو گدھی تھی اس نے ایک بچہ جنا۔ اب ایک گدھی اور اس کا چھوٹا بچہ گدھا ہو گیا تھا۔ اب رامو بہت خوش تھا۔ اب رامو کا یہی پریوار تھا، یہ گدھا اور ایک گدھی ہی رامو کا پریوار تھا۔ رامو انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا اور گدھے بھی رامو سے کے بہت وفادار تھے، اس کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے اور اس کے بہت وفادار رہے۔ اب اے سی لگا، رامو بھی ٹھنڈی ہوا میں سونے لگا، گدھے بھی ٹھنڈی ہوا میں سونے لگے اور انجوائے کرنے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے گدھے صحت مند ہو گئے اور پھر سے کام میں جانے کے قابل ہو گئے، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور یہاں پر اسی خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ شکریہ۔